بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویور؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی، عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ میرے دوستو، آج آپ کی خدمت میں 3 سنت وظائف لے کے آیا ہوں۔ آپ انہیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے، دعائیں بھی مانگیے اور یہ وظائف بھی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف دیے ہیں ان میں سے سب سے پہلا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جو کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے مانگی تھی اللہ رب العزت سے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام اگر ان الفاظ کے ساتھ مجھے یاد نہ کرتے، مجھ سے دعا نہ مانگتے، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، یعنی ان کی قبر بھی مچھلی کے پیٹ میں ہی بنتی۔ تو یہ اتنے پیارے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائے، اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے الا انت، اے اللہ تیرے سوا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ انت سبحانک، بے شک تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے مولا، تجھ سے تو غلطی ہی نہیں ہو سکتی، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک غلطی کرنے والا میں ہوں، یعنی ظالموں میں سے میں ہوں، گناہ کرنے والوں میں سے میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حد درجے تعریف جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی کہ مولا تو ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، انسان کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی تصدیق کرے گا، اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں ظالم ہوں، تو مولا پاک ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرما۔ تو بہت ہی پیارے الفاظ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرا وظیفہ ہے وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، ونعم الوکیل، اور کیا وہ بہترین وکیل ہے، کیا بہترین وکالت کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جانے لگے تو انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ بے شک حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ ہے اور بہترین وہ کارساز ہے، بہترین وکالت کرنے والا، وہی کافی ہے ہمارے لیے تمام دنیا کے سامنے۔ تو میرے دوستو، یہ دوسرا وظیفہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ مشکوٰۃ شریف میں، اس کے علاوہ نسائی شریف میں ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ بہت پیارے الفاظ ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ ہے، اس کے الفاظ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ سے زندے، اے ہمیشہ سے زندہ اور خود سے زندہ، یا قیوم، اے سبھی کو تھامے ہوئے، برحمتک استغیث،
میں مدد چاہتا ہوں تجھ سے تیری رحمت کے صدقے سے، تیری رحمت کی وجہ سے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تینوں مجموعات آپ اس پر عمل کرتے تھے، اور آپ سے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں وہ ہو، اسے کوئی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرے تو ان الفاظ کے ساتھ عرض کرے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ اس چیز کا ورد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس میں اعظم میں سے بھی ہے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کوئی مصیبت ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو دشمن کا چڑھ دوڑنا ہوتا، کوئی جنگ کا خوف ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتے۔ بہت پیارے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بہت بڑی مصیبت میں ہو اس سے نجات کے لیے، اور خصوصاً قرض سے نجات کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا ہوا عالیشان وظیفہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور یہ بھی اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، ان وظائف کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، تو اس کا پھر جتنا زیادہ جتنی مصیبت ہوگی اس حساب سے آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس پر عمل کرنے سے تو میرے دوستو آپ ان وظائف کو کریں، اور انشاءاللہ اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا اللہ۔ اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی انشاءاللہ تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے مسائل، تمام لوگوں کی پریشانیاں اپنے فضل و کرم سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔